السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان عید اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ظفیر۔ عید کا دوسرا دن ہے اور عید کی خوشیاں ہیں۔ تمام عالم اسلام کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ عید کی سیلیبریشنز بہت اچھی چل رہی ہوں گی، اور خاص طور پہ ملک کے عزیز وطن عزیز کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، امن و امان کا گہوارہ بنائے اس ملک کو۔ اور خاص طور پہ جب ہم پاک فورسز کی بات کرتے ہیں، سولجرز کی بات کرتے ہیں، وہ اگلے مورچوں پر اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم عید کی خوشیاں اپنے پیاروں میں منا رہے ہیں۔ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس خوشی کے موقع پر ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو اپنے فرائض اس وقت سر انجام دے رہے ہیں اور اپنی اپنی فیملیز سے دور ہیں۔ ایک چیز اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے جذبہ حب الوطنی، اور جب ہم اس جذبے کی بات کرتے ہیں تو اس جذبے کو لے کر وہ لوگ جو جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وطن عزیز کے لیے، آج کا یہ ایپیسوڈ اسپیشلی شہداء فیملی کے لیے، وہ فیملیز جنہوں نے اپنے پیاروں کو اس وطن کی خاطر قربان کیا، اور ان کے نام کر رہے ہیں آج کا انسائیڈ پاکستان عید اسپیشل۔ اور کوشش ہماری یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ خوشی کے موقع پر ان سب لوگوں کو یاد بھی رکھا جائے۔ ویسے بھی ملک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت اتحاد ہو، اور اس اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل بانٹ کر مل جل کر ایک ساتھ رہیں۔ اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں عید کی، تو یہ عید الفطر ہوتی ایسی ہے، پورا رمضان آپ روزے رکھتے ہیں، اور روزہ درس ہی آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ نے کیسے صبر کرنا ہے، آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، آپ نے اپنے پیاروں کا کیسا خیال رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کا کیسا خیال رکھنا ہے۔ اور جب یہ سیلیبریشن ہوتی ہے تو یہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک مہینے کے بعد، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو منزل تھی وہ پا لی، آج آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور جہاں روزہ آپ کو تقویٰ کے قریب کرتا ہے وہاں پہ آپ فو درگزر سے کام لیتے ہیں، آپ خوشیاں بکھیرتے ہیں، اور آج کے دن آپ ناراض لوگوں کو بھی گلے لگاتے ہیں، آپ ہر طرف ایک چھوٹی سی اسمائل آپ کی کسی کی دوسرے کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو اسی طرح کا آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی ہے، کوشش کریں گے اس کے اندر ہم آپ تک عید کی خوشیاں بھی پہنچائیں اور ایک میسج بھی آپ کو دے سکیں کہ اس ملک میں ہمارے انسنگ ہیروز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو سالہ سال محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ملک کی خاطر بہت زیادہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ان کی خدمات ہیں، شاید ان کو اس طرح ایکسپلور نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح پروجیکشن نہیں ملتی، لیکن عید کے موقع پہ ہم نے یاد رکھا۔ ایسی ہی ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عائشہ چودھری صاحبہ، آپ CEO ہیں دی فریڈم کی، اور اس کے علاوہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کا تعلق شہداء فیملی سے ہیں۔ آپ مسز کرنل کاشف ہیں، اور جو ایک پوری ایک سٹوری ہے، ایک پوری ایک موٹیویشن ہے، تو یہی وجہ تھی کہ آج ہم آپ تک ان کی پوری سٹوری بھی، اور اس موقع پہ اس خوشی کے موقع پر ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ چودھری صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آپ کو۔ کس طرح دیکھتی ہیں عید؟ تو ویسے بھی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، عید کا آج دوسرا دن ہے، اور کیسا گزرا آج پہلا دن بھی اور دوسرے دن کے بھی رات 10 بج گئے؟ بس ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ عید جو ہے وہ ہمیں تقویٰ کا درس دیتی ہے، اور دین اسلام بھی ہمیں تقویٰ کا درس دیتا ہے۔ تو روزہ صرف ایک روزہ ہی نہیں، روزے کا مطلب تمام چیزیں ہیں، آپ کو درگزر سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اس بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا جو عام آدمی کرتا ہے، یا جیسے جو ہمارے اس میں نہیں آتی، ہم اس کو نہیں دیکھتے اور ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ تو جب عید آتی ہے تو عید تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے، کہ ہم مل جل کے اس کو منائیں۔ اور خوشی تو ہوتی ہی ہے کہ ہیپینس از بینگ ٹوگیدر، اکٹھے ملنے سے ہی آپ کی خوشی ہوتی ہے، اور وہی خوشی آپ کی کہلاتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، اور یہی مقصد بھی اس دن کا یہی ہوتا ہے کہ پورا رمضان
اچھا ایکٹیویٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا رمضان پہ آؤں گا پھر ہم اگین عید کی طرف آئیں گے. رمضان میں کیا ایکٹیویٹیز رہی؟ ہم نے دیکھا کہ سوشلی افطار ڈرائیوز بھی ہوئی، راشن ڈرائیوز بھی ہوئی، تو یہ ساری چیزیں، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا اور یہ کیوں کر رہے؟ بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کرتے بھی ہیں، بٹ ایک موٹیو ہوتا ہے. تو کیا تھیم تھا؟ اپنے آپ کو انگیج کرنا تھا رمضان میں، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ رمضان میں اس طرح کی ایکٹیویٹی زیادہ کرنی چاہیے. بالکل، رمضان میں تو ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ ہم اس لیے بھی اس کو زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دگنا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. لیکن یہ ڈرائیوز اور یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو پاکستان ایک ایسی قوم ہے کہ جہاں پہ جب بھی کسی کو بھی تکلیف ہوئی ہے تو یہ سب کی سب متحد ہو جاتی ہے، ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ چاہے فلڈس ہوں، وہ چاہے ارتھ کویک ہوں، یا کوئی بھی مسائل ہوں، پاکستانی قوم ہر جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، ٹوگیدر ہو جاتی ہے، وہ چاہے غزہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو. لیکن یہ کہ خاص طور پہ خصوصاً رمضان کو تو ہم لوگ ویسے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے رمضان آتا ہے تو کوئی بھی چیز اکیلے کھانی چاہیے ہی نہیں، اور اس میں 2-4 لوگ جب تک ساتھ شامل نہ ہوں تو اس طرح کا لطف نہیں آتا جو رمضان کا جو صحیح درس ہے ہمارے لیے. اور جہاں تک آپ نے رمضان ڈرائیو کی بات کی، افطار ڈرائیو کی بات کی، تو میرا ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہی خواہش رہی اور یہی کوشش رہی کہ مل بانٹ کے جو بھی چیز ہو وہ کی جائے، اور اسی طرح خوشی ہے، اور اسی طرح افطار ہے، اور اسی طرح رمضان ڈرائیو. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے یاد ہے کہ چونکہ 8 اکتوبر 2005 کشمیر میں زلزلہ ہوا، رمضان تھے اسی طرح، تو کوشش بھی ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں چیزیں، تو اس وقت بھی آپ نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ بڑا مشکل رمضان تھا سب کے لیے. یہ انفیکٹ چاہے عید ہو یا پورا رمضان ہو، تو ایک انرجی، اور ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں، ایک موٹیویشن بھی ہوتی ہے. تو کیا پیغام دیں گی، اور وہ ایکسپیرینس بھی ہمارے ناظرین کے لیے عید کے موقع پہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ مزید اجاگر ہو؟ اچھا، ایسا ہے کہ اس وقت تک تو کرم صاحب حیات تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور انفیکٹ ان کو دیکھ کے ہی ہم نے اس کو اور زیادہ موٹیویٹڈ تھے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے کہ جیسے جیسے وہ کریں ہم ان کو فالو کریں. لیکن پاک فوج کا جو کردار رہا، وہ چاہے ارتھ کویک ہو، وہ چاہے کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی پرابلم ہو کہیں پہ بھی آ جائے، پاکستانی فوج کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی کسی بھی چیز سے. اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ وہ ارتھ کویک میں تو یہ حالات تھے کہ جو آ رہا تھا اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور جو لے کے آ رہا تھا اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے لایا جا رہا ہے، اور اس کو کہاں بھیجنا ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں تھا. تو جس طرح اس وقت ہم نے اپنے لوگوں کا جذبہ حب الوطنی دیکھا، جس طرح لوگوں کا ڈونیشن، جس طرح لوگوں کا بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کرنا، جس طرح لوگوں کا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا، کہ اگر ایک آدمی ہوتا تھا اور وہاں سے ہیلی آ رہا ہے اور ہیلی پہ پیشنٹس آ رہے ہیں تو وہاں پہ لوگ ایسے قطاروں کی قطاریں جمع ہو جاتی تھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے. اور نہ صرف یہ بلکہ جس حد تک جا کے ڈونیشن دیا گیا اس کی تو کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پاکستانی عوام جو ہے وہ ان تمام چیزوں میں ہمارا جو عام عوام ہے وہ ہر وقت اور ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک آپ نے بات کی، اور چونکہ عید کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، اور تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لوگ اس ٹراما میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر سروائیو کیسے کرتے ہیں. چونکہ خوشی کی بات ہے تو خوشی کہ آپ اتنے بڑے غم کو لے کر پھر جب آپ سیلیبریشنز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا آپ معاشرے میں چونکہ اپنے سروائیو بھی کرنا ہوتا ہے، اس تمام مد و جزر سے آپ گزری ہیں، تو کتنا آسان ہوتا ہے یا بہت مشکل ہوتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ تو اس کو دل پہ بھی لے لیتے ہیں. آپ چونکہ اس پوری ایک سٹوری ہے آپ کے اندر، تو اس کے اوپر بھی کچھ میں چاہوں گا کہ انلائٹ کریں. Thank you, Zafi. You have given me this chance to speak up on this, I can say, a painful topic. لیکن اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے، اور تمام ان بچیوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو میں بھی اس سے گزری ہیں یا کبھی مطلب اللہ تعالیٰ سب پہ مغفرت سب کے لیے آسانی کا معاملہ رکھے. اور آگے بھی ظاہر سی بات ہے کہ پاکستانی فوج تو ہمیشہ ہر چیز میں آگے ہے. تو ابھی جیسے کہ آپ کو کل بھی نیوز ملی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگے کس طرح سے انہوں نے اپنی جانیں بھی دی اور شہادتیں بھی ہوئی، اور پھر ان کے کافی لوگ زخمی بھی ہوئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس فیملی میں اور اس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے میں ہمیں فخر ہے،
اور کبھی ہم نے اس چیز کو اس طرح سے نہیں لیا کہ وہ ہم میں نہیں ہے، بلکہ وہ آج بھی ہم میں ہے اور اسی طرح ہی ہم میں ہے جس طرح بے وہ شک پہلے اس میں بھی تو تھے۔ کوئی دو رائے تو نہیں۔ یہ مان کے چلنا کہ وہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی موٹیویشن اور ان کی چیزیں اور ان کا جس طرح جو ان کے جذبات ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں ہمارے اندر۔ اور دوسری چیز یہ کہ بینگ این آرمی آفیسر وائف، میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو اس طرح سے گرو نہیں کیا جس طرح سے ان کے والد چاہتے تھے، یا جو میرے ملک کی ضرورت ہے، یا میں ان کو ایک اچھا انسان نہ بنا سکی، تو پھر شاید ان کی دی گئی جو چیزیں ہیں ہمارے تک لیگیسی تھی جو لیگیسی تھی، اس کو ہم کیری نہیں کر سکتے، آگے لے کے نہیں جا سکتے۔ تو میری ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ میرے بچوں میں وہ کانفیڈنس رہے، وہ اسی طرح ہی آگے بڑھتے رہے زندگی میں، ان کو کبھی یہ نہ لگے۔ اور الحمدللہ ان تینوں میں یہ کانفیڈنس ہے، اور الحمدللہ وہ اپنے آپ وہ اس بات کو فخریہ بتاتے ہیں کہ وہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، یا ان کے فادر کی کیا خدمات تھیں اپنے ملک کے لیے۔ اور ان کی چونکہ آج عید کا موقع ہے اور شہداء کی فیملی کے لیے ہی ہم چونکہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے یہ شو، اور پاک فوج جتنا خیال بھی، اور یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو اپنے شہداء کو اس طرح یاد کرتے ہیں، باقی بھی کرتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے، لیکن وہ اسپیشلی اس موقع پہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اس موقع کی نسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص طور پر پاک فوج کے لیے بھی؟ پاک فوج تو ہمارے خون میں ہے، ہم کیا پیغام ان کے لیے دیں گے؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ ہر جگہ۔ ایک کاشف کے بعد اگر ان کے تینوں بیٹے بھی فوج میں جانا چاہیں اور فوج میں جا کے اپنی جانیں دینا چاہیں، تو ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کی فوج کے لیے، الحمدللہ۔ تو وی آر آل ریڈی، وی آل آر سیٹ، وی آر آلویز بی ود پاک آرمی۔ اور جیسے آپ نے پہلے بتایا، میں اس کو اور بھی یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ نہ صرف یہ کہ جب تک کوئی شخص فوجی رہتا ہے تب تک، یا پھر وہ چلا جائے تب تک، فوج کی ریکگنیشن اپنے لوگوں تک، اپنی فیملیز تک ہمیشہ رہتی ہے۔ کسی بھی اور ادارے میں اس طرح سے لک آفٹر نہیں کیا جاتا اپنے لوگوں کو جس طرح فوج کرتی ہے۔ تو میں الحمدللہ میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ میں جس طرح پہلے اپنے اللہ کی شکر گزار تھی، الحمدللہ میں آج بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی اسی طرح شکر گزار ہوں کہ میں اس فیملی کا حصہ تھی، میں اس فیملی کا حصہ ہوں۔ بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب ہم پاک فوج کی بات کرتے ہیں، آج بھی چونکہ پہلے دن، عید کے پہلے دن آرمی چیف نے اگلے مورچوں پہ دورہ کیا ان کا، اور جوانوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، عید سیلیبریٹ کی، تو یہ خاصہ ہے اس ادارے کا، یہ خاصہ ہے پاک آرمی کا، اور یہ ایک ریت ہے جو کہ قائم دائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم دائم رہے گی۔ وہ اپنوں کو یاد رکھتے ہیں، وہ اپنے شہداء کو یاد رکھتے ہیں، شہداء کی فیملیز کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ اور اس طرح کے موقع پہ خاص طور پہ ہمیں ویسے بھی جب ہم سوشل لائف میں بات کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کی بات کرتے ہیں، تو سب لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ واحد عید ہے کہ جو آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے، آپ کا پورا مہینہ آپ کا مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور نارملی ہم یہ پریکٹس عید تک کر رہے ہوتے، عید کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں عید کے بعد بھی کنٹینیو کرنی چاہیے۔ آگے جب حج آتا ہے تو وہ بھی ہمیں یہی قربانی کا درس دیتا ہے، تو یہ، اور پھر محرم آتا ہے، پھر قربانی کا درس، تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آنا چاہیے۔ آخری پیغام پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سی مایوسی ہے ہمارے یہاں یوتھ میں بھی، اور کیا موٹیویشن بھی نظر آتی ہے، تو اپنی یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے عید کی مناسبت سے؟ میں تو اپنی یوتھ کے لیے پیغام، اور صرف یہ یوتھ کے لیے نہیں، یہ پیغام میرا میرے بچوں کے لیے بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور ان کو بھی میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں، ورک ہارڈ، نتھنگ از امپاسبل۔ آپ محنت کریں اور اس کا ریوارڈ نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے اپنے حصے کا رول پلے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر ہوتا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں۔ کہ آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، روشنی ہوگی۔ میں اپنے حصے کی جلاؤں گی، آپ اپنے حصے کی جلائیں گے، وہ اپنے۔ اگر میں یہ دیکھوں گی کہ یہ تمام لوگ نہیں جلا رہے، تو میں بھی نہ وہ شمع جلاؤں اور میں بھی اپنے حصے کا رول پلے نہ کروں، تو سب سے پہلے تو میں نے اپنے گھر سے کوتاہی شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے میں خود ہوں۔ تو اگر چینج لانا ہے تو مجھے اپنے آپ میں چینج لانا ہے، تبدیلی اپنے آپ میں لے کر آنی، بدلاؤ اپنے آپ میں لانا۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ تبدیلی آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے، اور آپ نے چینج ہونا ہے، دیکھتے دیکھتے آپ کا گھر، آپ کی گلی، محلہ، علاقہ چینج ہوگا۔
علاقہ چینج ہوگا تو آپ کا شہر چینج ہوگا، صوبہ چینج ہوگا اور ملک پاکستان چینج ہو جائے گا۔ ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرنا ہے، عید کا موقع ہے، اور اگین میں یہی کہوں گا کہ عید ضرور سیلیبریٹ کریں۔ اپنے ارد گرد وہ لوگ جو کسی وجہ سے یہ ان خوشیوں میں اس طرح خوش نہیں ہو سکے، ان کو گلے لگائیں اور ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ ان کے لیے زندگی بھر ایک موٹیویشن بن سکتی ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ وقت ہوا بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو عید کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ ماشاء ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے پورا دن عید کا کیسے سپینڈ کیا، عید کیسے گزاری، عیدی ملی ان کو یا عیدی دی، کیا ایکٹیویٹیز رہیں، کھانا پکایا نہیں پکایا، کیا کھایا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔